یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کشمیر کلچرل اکیڈمی اور آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے اشتراک سے قومی مشاعرہ مظفر آباد میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معروف شاعر سید رضوان صاحب موجود ہیں۔ رضوان صاحب، آپ آج اس مشاعرے میں بطور شاعر شریک ہے، تو جو کلام پیش کریں گے سب سے پہلے تو وہ ہمارے سننے والوں کو کچھ اشعار سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی اچھی اچیومنٹ ہے جی۔ فیضان صاحب جس دن سے انہوں نے چارج سنبھالا ہوا، بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور یکجہتی کے حوالے سے۔ تو ایک کلام اب آپ کی نظر کے، کو بکو پھیلا ہوا ہے اب شہیدوں کا لہو، ظلم کی یہ داستاں جڑ سے مکاؤ ساتھیو، اور کوفیان وقت نے دشوار جینا کر دیا، سر جھکانے سے ہے بہتر سر اٹھاؤ ساتھیو۔ ڈل کے روپ نگر کو عرشی آنکھیں مل کر تکتے ہیں، ڈل کے روپ نگر کو عرشی آنکھیں مل کر تکتے ہیں، جنموں کی بے نور نگاہوں کو جیسے تنویر ملے، مولا وہاں بھی سونا مرگو گل مرگو لولا بنا، تیرے کرم سے ہر کو جنت میں ہر سو کشمیر ملے۔ اس پار ہیں تو ہم ہیں، اس پار ہیں تو ہم، اس پار ہیں تو ہم ہیں، اس پار ہیں تو ہم ہیں، ایک بار ہیں تو ہم ہیں، 100 بار ہیں تو ہم ہٹ گئے تو رستہ روکے گا کون تیرا، ہم ہٹ گئے تو رستہ روکے گا کون تیرا، تیرے ستم کے آگے دیوار ہیں تو ہم۔ ہوں گل کروں ان لوکاں کی جت ڈل کو پانی گل کرے، جد رات کی رانی گل کرے، خوشبو کی زبانی گل کرے، ہوں گل کروں ان لوکاں کی جت ڈل کو پانی گل کرے، جت سارو ٹبر ڈورو ہے ات کے وجدانی گل کرے، جت سارو ٹبر ڈورو ہے ات کے وجدانی گل کرے، ہوں گل کروں ان لوکاں کی جت ڈل کو پانی گل کرے۔ اختلاف کیا کھل کر نہ کچھ حمایت کی، میرے وکیل نے کیسے میری وکالت کی، سنو اے چارہ گرو کیا جواب دو گے وہاں، اگر خدا سے شہیدوں نے جا شکایت کی۔ دیکھ دشمن کے لیے پیاسا ہے نیلم جہلم، دیکھ دشمن کے لیے پیاسا ہے نیلم جہلم، دوست آیا تو محبت کا کہالا دیں گے۔ آج کے دن کشمیر کے لوگوں اور پاکستانی لوگوں کے درمیان یکجہتی کا دن ہے۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک تھے، ہم ایک رہیں گے۔ کتنا اچھا ہو شہ وقت جو تقریر کے ساتھ، دکھ حقیقت میں بھی ہوتا تجھے کشمیر کے ساتھ، کچھ تو تدبیر عمل ہو کہ کہانی بدلے، قومیں آزاد کہاں ہوتی ہیں تقریر کے ساتھ۔ اور آج کا یہ جو دن ہم یہاں پر منا رہے ہیں، اس پار کے کشمیری، اس پار کے پاکستان، اس پار کے کشمیریوں کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ مجھے اشعار لکھنے ہیں، مجھے تفسیر لکھنی ہے، مجھے کشمیر کے اس حسن پر تقریر لکھنی ہے۔ میرے کشمیر پہ کیوں چھایا یہ زوال ہے، میرے کشمیر پہ کیوں چھایا یہ زوال ہے، میرے کشمیر کا کسی کو نہ خیال ہے۔ نسلوں کی چشم تر میں صدیوں کا خواب ہے، کشمیر میرا دیس ہو آزاد یا رسول، کشمیر میرا دیس ہو آزاد یا رسول۔ اس وقت ہم آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں موجود ہیں اور یہاں پہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تو ہمارے ساتھ نوجوان شاعر بھی موجود ہیں، نوجوان نعت خواں بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس شاعری کے آرگنائزر بھی موجود ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو آپ سے خریغامی صاحب بات کرتے ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ اشعار بھی میں نے سنے ہیں، بڑے لذت سے آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی جو تحریکی آزادی ہے اس میں علم، ادب اور شاعری اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہم اپنے شعروں کے ذریعے سے کیسے اپنے مسئلے کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو شکریہ آپ کا۔ دیکھیں دنیا کی جتنے بھی اقوام ہے یا ان کی پرورش ہے، ان کی بڑھوتری ہے یا جد و جہد آزادی ہے، تو اس میں ہمیں سب سے کلیدی اور بنیادی کردار ایک تخلیق کار کا ملتا ہے، وہ چاہے کسی صورت میں بھی ہو، چاہے وہ لکھنے والا ہو، چاہے وہ کالم لکھنے والا ہو، نثر لکھنے والا ہو، یا پھر اس کے بعد خاص کر اگر شاعر ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، زندگی کا عکاس ہوتا ہے، وہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اور جو شاعر ہے اس میں ادب کی قسم میں شاعری جو ہے، ایک شاعر ہے
وہ تخلیق کرتا ہے اور وہ پہلے چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کو محسوس کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جذبوں کا انسان ہے کہ تو جب وہ لفظ اظہار کے تک پہنچتے ہیں، وہ الفاظ کا اظہار کرتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ کرب ہوتا ہے، وہ غم ہوتا ہے جس کو وہ اپنے اطراف میں دیکھتا ہے۔ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو شعراء نے بہت لکھا ہے اور لکھ بھی رہے ہیں اس مسئلے پر، اس کو عالمی دنیا کے سامنے رکھ بھی رہے ہیں۔ تو کسی بھی قوم کی تہذیب، کسی بھی قوم کے تمدن میں، کسی بھی قوم کے ارتقاء میں، اس کی آزادی میں ایک شاعر کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک نوجوان نعت خوان بھی موجود ہیں، کاظمی صاحب۔ آپ کی ماشاءاللہ نعت اپنی بڑی خوبصورت آواز اور بڑے خوبصورت انداز ہے، کیا کہیں گے کس طرح کے مشاعرے جو ہیں وہ نوجوانوں کے لیے کیسے موٹیویشن کا سبب ہیں اور کیسے ان کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں جو ہے نا معاون ثابت ہوتے ہیں؟ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے مشاعروں کا انعقاد ہونا چاہیے اور اس سے نوجوان نسل ہے بہت کچھ سیکھتی ہے، مطلب بہت سے مزید جو چھوٹے جو شاعر جو پیدا ہوتے ہیں، جو مطلب ان کو پلیٹ فارم ایک ملتا ہے اس وجہ سے، اور وہ پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور اپنے جو کہے ہوئے اشعار جو بھی ہیں وہ مطلب لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں، جس سے ان کی مطلب آگے مطلب ان کی اگلی جو لائف ہوگی اس کے اندر ان کو کافی مدد اس سے ملے گی، اور جو سننے والے ہیں اور ان کو مطلب کافی لطف اندوز ہوتے ہیں ایسے اشعار سے۔ اور کشمیر کے حوالے سے خاص کر کے جیسے کہ آج کے جو موضوع ہمارا یوم یکجہتی ہے کشمیر کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے کشمیر کے بارے میں آج کافی اشعار سنے، بہت سے نوجوان جو اشعار جنہوں نے شاعر تھے جنہوں نے آج ڈیلیور کیا لوگوں تک، اور ہم نے کافی کچھ کشمیر کے حوالے سے آج۔ جی میڈم، بڑا زبردست مشاعرہ آپ نے کروایا شعبہ اردو کے ذریعے، تمام بڑی اچھی پارٹیسپیشن تھی، بچوں کی بھی، اساتذہ کی بھی، باہر سے بھی جو ہے نا شعراء آئے ہوئے تھے۔ تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور وہ بھی خاص جو ہے نا دن یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ میڈیا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ یہ جو ہماری شعبے کی سوسائٹی ہے بزم اردو کے نام سے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں مطلب کشمیر پہ ورلڈ وائڈ بات تو ہو رہی ہے، مطلب سب بات کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بات کر بھی رہے ہیں، جو عالمی سطح پر جو ممالک خاموش ہیں کشمیر کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر، تو کہیں نہ کہیں یہ آواز دبے نہ، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے شہداء سے بھی یہی سیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے جو یہ جدوجہد ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، جو ہم لوگوں نے انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو بہت جلد ہمیں یہ آزادی ملے گی، لیکن ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ یہ آواز دبے نہ، یہ آواز کہیں نہ کہیں سے اٹھتی رہے، کوئی نہ کوئی اس پہ بات کرتا رہے۔ تو ہمارے شعبہ کی طرف سے بھی یہی ہوا کہ ہم لوگوں نے ایک اس ایونٹ کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم نوجوان شہراء جو کشمیر کی آزادی پر لکھ رہے ہیں، جو اپنے احساسات جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم کے ذریعے یا ایک اسٹیج کے ذریعے وہ پرفارم کریں، تاکہ سننے والے اور دیکھنے والے یہ محسوس کر سکیں کہ کشمیر کے ساتھ ہونے والے ظلم پر کوئی خاموش نہیں ہے۔ یہ یقیناً علم، ادب، آرٹ، شاعری، فنون لطیفہ یہ ایسے ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنا نظریہ، اپنی سوچ اس کو کافی لوگوں تک بڑے بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی اور کشمیر کلچرل اکیڈمی کے زیر اہتمام آج کا قومی مشن جو یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تھا، یقیناً ایک عمدہ کاوش ہے۔ عید الرحمان صدیقی، سنو ڈیجیٹل، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔